آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 239 سے 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانٌ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فائن فا میں نے پس، پھر اگر، ان میں نے اگر، خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجال تو پیادہ پا، اور رکبان اور یا سوار جیسے بن پڑے، جب پھر اطمینان ہو جائے تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا ہے۔ یعنی یہ جو حافظ الصلوات ہے، علی الصلوات وصلوات الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ نمازوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ کھڑے ہو کے نماز، یعنی جب سوار ہوں تب، اور یا امن میں جب ہو جاؤ، پیادہ ہو تو تب اللہ کی یاد ہر طرح سے اجازت دی ہے، تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا۔ اور جو تم نہیں جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور کچھ چھوڑ جائیں بیویاں، اور اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر دیں سال بھر تک کا نفقہ دینے کے لیے، بے نکالا نہ جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں ہے، جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ کہیں تم سمجھ جاؤ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تاکہ تم نے جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ تو تھا ترجمہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ فرمایا کہ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا سے منسوخ ہوئی اس آیت سے، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دی گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کیا گیا، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکم اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث جو ہوتی تھی اس کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے، اور اس کو عار سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بڑا شاق گزرتا، لہذا بتدریج اس کو نافذ کیا گیا، اسی طرح سے تاکہ کسی کو بوجھ نہ محسوس ہو۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، لا یشکرون، ان کے بارے میں ہے یہ۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں طاعون ہوا تو وہ موت کے ڈر کے مارے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے، اور جنگل میں جا پڑے، بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، اور بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر میں ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔